اقرار اور ترک کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ حقیقی نجات اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ یسوع کی موجودگی میں جب وہ آپ کے گھر میں ہے، جب وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے، آپ کے نزدیک ہے، تو آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہو، آپ اس کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اپنے گناہ کو ترک کریں۔ یہ بات حقیقی نجات کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر کسی نے یسوع کو دیکھا ہو اور وہ اس کے گھر میں بھی ہو لیکن وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کرے جن میں وہ گرفتار ہے، تو یہ نجات یعنی حقیقی نجات کو ظاہر نہیں کرتا۔ حقیقی نجات کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب یسوع موجود ہو اور اس کی موجودگی میں ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگے۔ لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح ایک بار جھیل کے کنارے گیا، پترس اور اس کے ساتھی ساری رات مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں رہے لیکن کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے آ کر اس کی کشتی میں سے کلام کیا اور اس کے بعد یسوع نے کہا کہ اب جال ڈالو، اور جب اس نے جال ڈالا تو اتنی مچھلیاں آ گئی کہ جال پھٹنے لگے، دو کشتیاں ان کی بھر گئی یہاں تک کہ ڈوبنے لگی، اور یسوع پترس کے نزدیک تھا۔ تو پترس کو کیا فیل ہوا؟ پترس نے کیا کہا؟ لوکا کی انجیل کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ اگر یسوع آپ کے پاس ہے پھر آپ کی زندگی میں گناہ کا احساس ہونا چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں گناہ رکھنے کے باوجود آپ کو یسوع کی موجودگی میں، یسوع کی حضوری میں، خدا کے خادم کی حضوری میں، خدا کے خادم کے آپ کے پاس ہونے کے وقت بھی آپ کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے، آپ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر رہے، تو آپ حقیقی نجات پر نہیں ہیں۔ زکائی نے حقیقی نجات کو ظاہر کیا، ہاللیلویہ، کیونکہ اس نے جس گناہ کی قید میں تھا اس کا اقرار کیا، وہ دولت کی قید میں تھا اور اس نے اپنی دولت کی قید کا اقرار کیا کہ میں دولت کی قید میں تھا۔ لوگ اس کو اسی وجہ سے گنہگار سمجھتے تھے کیونکہ وہ دولت مند تھا، اسی وجہ سے کیونکہ وہ لوگوں سے ناجائز ٹیکس لیتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس کو گنہگار سمجھتے تھے۔ اور زکائی کو پتا چل گیا کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے میرے پاس نجات نہیں ہے، لوگ مجھے گنہگار سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ یسوع اس کے گھر میں موجود ہے اور اس نے کیا کیا؟ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، پہلے لوگوں کے خیال دیکھیں، لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ جب یسوع اس کے گھر میں چلا گیا، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ یسوع پر اعتراض کرنے لگے کہ وہ کیسے شخص کے ہاں جا اترا ہے۔ اور زکائی کو کیا ہوا؟ اس نے فوراً اٹھ کر کیا کیا؟ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اسے چوگنا ادا کرتا ہوں۔ جس گناہ کی قید میں تھا اس نے اس کو چھپانا نہ چاہا، اس نے اس کو دبانا نہ چاہا، بلکہ اس نے اقرار کیا کہ یہ میرا گناہ ہے، یہ چیز ہے جو مجھے گنہگار بناتی ہے، تو کیوں نہ میں آج خداوند یسوع کی حضوری میں اس گناہ کا اقرار کر دوں۔ آج بھی لوگ بہت طرح کے گناہوں کی قید میں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ لوگ خداوند کی حضوری کے باوجود اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے۔ جس قید میں ہے اس قید کا اقرار نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہے کہ ہم دولت کی قید میں ہیں، بتاتے نہیں ہے کہ ہم فلاں گناہ کی قید میں ہیں، بتاتے نہیں ہے کہ ہم ابلیس کی قید میں ہیں، نہیں بتاتے، چاہے یسوع پاس بھی بیٹھا ہوا ہو۔ یاد رکھ لیں، یسوع آپ کے پاس بیٹھا رہے گا، چاہے جتنی مرضی طویل ملاقات ہو جائے، لیکن جب تک آپ اپنا منہ نہیں کھولیں گے یسوع آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ یسوع اس وقت ہی آپ کے لیے کچھ کرے گا جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے۔ یسوع بیٹھا ہے، اسی بیٹھے، آج ایسا ہی ہوگا، یسوع بھی بیٹھا ہوا گھروں میں، آپ بھی بیٹھے ہوئے، باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور باتیں،
لیکن جو بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور یاد رکھ لیں کہ اگر آپ ٹال مٹولے والی باتیں کریں گے یسوع بھی آپ کے ساتھ ٹال مٹولے والی باتیں کریں گے. آپ کہیں گے نا جی آج فلانا ادھر کا کیا حال ہے, وہ کیا ہے ٹھیک صحیح سارا کچھ. آپ اور کوئی سیاسی بات کر لیں گے آج کل ملک دے وچ کی ہو رہا ہے. آج آپ کوئی فیمس جو بیماری ہے ان دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں آج کل دنیا بھر میں کرونا وائرس بہت ہے. یسوع کہے گا واقعی ہے, لیکن وہ اس پوائنٹ تک آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے اس پوائنٹ پر نہیں آئیں گے. یسوع بیٹھا ہوا ہے. یہ احساس زکائی کو خود سے ہوا, یہ احساس زکائی کو خود سے ہوا, اور یہی یسوع کی حقیقی حضوری ہے. یہی یسوع کی حقیقی حضوری کا اثر ہے کہ جب وہ ہمیں گناہ کا احساس دلا دے, کہ جب وہ ہمیں مجبور کر دے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں, جب ہم مجبور ہو جائیں کہ اپنے اس گناہ کو ترک کر دیں جیسے زکئی نے کیا, تب ہے ہمارے پاس حقیقی نجات, تب ہے ہمارا دعویٰ سچا. لیکن اگر ہم یسوع کے اپنے گھر میں ہونے کا آنے کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ یسوع ساڈے گھر بہت ہے, یسوع دی حضوری ساڈے گھر بہت ہے, لیکن گھر میں ہم اپنی زندگیوں میں گناہ لیے پھرتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری نجات نہیں. اور ایک میں کی نوٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر یسوع کسی کے گھر میں ہے لیکن وہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے ترک نہیں کرتا, تو وہ یسوع کی بدنامی کا باعث ہے وہ شخص. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے یسوع تو گنہگاروں کے گھر میں جا بیٹھا ہے. لوگ یسوع پر باتیں کرنا شروع کر دیں گے, لوگ یسوع کو باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ یسوع کہاں پر جا بیٹھا ہے, گنہگار شخص کے گھر میں جا بیٹھا. لوگ جو باہر ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یسوع اس شخص کے گھر میں گیا ہے, یسوع فلان کے گھر میں گیا ہے, لیکن یہ لوگ کیسے, یہ تو گنہگار لوگ ہیں. اور یہ کس کی بدنامی ہوگی؟ یسوع کی. لوگ سمجھیں گے یسوع کو پتہ ہی نہیں, جس طرح شمعون تھوڑی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ یہ عورت کیسی تھی, کیسی. آج بھی جب ہم اپنی زندگیوں میں گناہ لیے ہوئے ہیں, یسوع ہمیں وزٹ کر رہا ہے, یسوع ہمارے گھر میں ہے, لیکن ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر رہے, تو ہم یسوع کو بدنام کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو روحانی لوگ ہیں, یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, یہ ان کی زندگی میں کیسے گناہ ہو سکتے ہیں, یہ تو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, ان کی زندگی میں کیسے یہ بات ہو سکتی ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم یسوع کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں. جیسے ہیرودیس نے اسے ذلیل کیا, اسی طرح کے ہم لوگ ہیں. جب ہم یسوع کے اپنے پاس ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کو چھوڑے بھی نہ, یسوع کو بھی بلاتے رہیں اور اپنے گناہوں کو بھی ترک نہ کریں, تو یسوع کی بدنامی ہو رہی ہے. ہر چکر میں, ہر وزٹ پر یسوع کی بدنامی ہو رہی ہے. یسوع کو لوگ باتیں کریں گے, یسوع تو کتنے جا رہے ہیں, یہ تو گنہگار لوگ ہیں, یہ تو گنہگار شخص ہے جن کے پاس تو جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کر دیں, جن باتوں میں ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں, جن گناہوں کی قید میں ہیں ہم, اگر ہم اقرار کر دیں اور ہم یہ ظاہر کر دیں کہ اب ہم میں وہ بات نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں گنہگار سمجھتے تھے, آج اگر ہم یسوع کے ہوتے ہوئے اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو یسوع کو شرمندہ نہیں کریں گے, بلکہ ان لوگوں کو شرمندہ کر دیں گے جو ہمارے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. زکائی نے ایسا ہی کیا. زکائی نے جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو یسوع کے بارے میں کہ یہ تو گنہگار شخص کے ہاں جا اترا, تو یسوع نے, تو زکائی نے کیا کیا, اس نے یسوع کو جلا دیا. اور کیا کیا اس نے, جس بات کی وجہ سے اس کے یسوع کی انسلٹ ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یسوع گنہگار اور ایک غلط شخص کے گھر میں جا اترا ہے, اس نے کہا کہ میں اس وجہ کو بھی اور اسی وقت دور کروں گا. اس نے کھڑے ہو کر کہا, اس عورت کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو نا کہ میں گنہگار ہوں, لو میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور جس کا ناحق ہے وہ بھی لے لو, لیکن میرے یسوع کو نہ کہے کہ تو گنہگار کے ہاتھ نہ اترا ہے. میرے یسوع کو نہ کہو کہ تو ایک گنہگار کے شخص میں گھر میں چلا گیا ہے.
मेरे यीशु पर कोई उंगली ना उठाए, जिस बात का तुम्हें मसला है तो मैं वो मसला दूर किए देता। लेकिन आज अगर हम अपने गुनाहों समेत यीशु को भी अपने पास अपने घर में बिठाए हुए हैं, तो ये यीशु की बदनामी का बायस है। ये यीशु को जलाल देने वाली बात नहीं है, बल्कि यीशु को बदनाम करने वाली बात है। आज कितनी ही जिंदगियां हैं जो खुदा के लोग कहलाते हैं, खुदा उनके होने का दावा करते हैं, नजात याफ्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की कैद में है, गुनाह की कैद में, दौलत की कैद में, इब्लीस की कैद में, किसी भी बुरे काम की कैद में है, तो याद रख लें कि ऐसे लोग यीशु मसीह की बदनामी का बायस है। और ना ही ये हकीकी नजात को जाहिर करता है। हकीकी नजात तब ही जाहिर होगी जब आप अपने उन गुनाहों को इकरार करके उनको तर्क कर देंगे, तभी आपकी हकीकी नजात है। और फिर दूसरी बात, हकीकी निजात की नौयत क्या है, हकीकी निजात कैसी है। याद रखें कि ये वो निजात नहीं जो हमें लोगों को बताना पड़े कि मैं निजात याफ्ता हूं। हकीकी निजात ये नहीं कि लोगों को बताना पड़े कि मैं बहुत रूहानी हूं, मेरी जिंदगी में ये नेमतें हैं, मेरी जिंदगी में वो नेमतें हैं, मेरे घर में खुदा बड़ा काम करता है, मेरी जिंदगी में खुदा बड़ा काम करता है, अपने मुंह से मियां में ठोक। ये हकीकी निजात नहीं है। सुन ले, हकीकी निजात वो है जिसमें इंसान खुद नहीं बल्कि निजात देने वाला ऐलान करे कि ये शख्स निजात है। आपको समझ नहीं हो। यहां पर देखें ज़काई ने क्या काम किया। उसने वो काम किया जिसकी वजह से हकीकी निजात जाहिर होती है। उसने उस बात को तर्क कर दिया जो उसको गुनाहगार साबित करती थी। और फिर यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। कब यीशु ने ये बात कही, जब उसको देख लिया। कब यीशु ने ये बात कही, जब वो उनके घर में आया तो आते ही उसने कहा कि आज इस घर में निजात आई है? नहीं, तब तक चुप बैठा रहा जब तक ज़काई ने उठकर एक्शन ना लिया, जब तक ज़काई ने उठकर अपना रोल अदा न किया। यीशु बैठा रहा। लेकिन जैसे ही ज़काई ने अपना किरदार अदा किया तो यीशु भी चुप ना बैठा और उसने क्या कहा, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। हकीकी निजात वो है जब यीशु आपकी निजात की तस्दीक करे, जब यीशु कहे कि वाकई तू निजात याफ्ता है, जब यीशु आपकी निजात का ऐलान करे कि तू वाकई निजात याफ्ता है। जैसे ज़काई की निजात का ऐलान किसने किया? ज़काई ने तो नहीं कहा कि मैं आज निजात पा गया हूं क्योंकि मैं यीशु को मैंने देख लिया है और यीशु आज मेरे घर में है, लोगों आज मैं बड़ा निजात याफ्ता बन गया हूं। ऐसा नहीं। कब? जब उसने इकरार किया और यीशु ने उसकी निजात की तस्दीक की, तो तब ये निजात, हकीकी निजात उसके लिए बन गई क्योंकि यीशु ने उसकी निजात की तस्दीक की। जब हम यीशु मसीह की मसलूबियत पर गौर करें तो खुदा यीशु मसीह के साथ दो और डाकू भी उसके एक दाएं और एक बाएं मसलूब किए गए थे। लूका की इंजील उसका 23वां बाब 39वें आयत से 43वें आयत तक ये हवाला है। दो डाकू उसके दाएं बाएं मसलूब किए गए थे। यीशु उनके दरमियान है, यीशु उनके नजदीक है, बल्कि यीशु उनके बहुत ही नजदीक है। और एक शख्स जो है वो क्या कर रहा है, वही रेगुलर रूटीन वाली रस्मी बातें, यीशु पर इल्जाम तराशी। क्या कह रहा है? फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। ये पहले का रिस्पॉन्स है, ये पहले की बात है कि वो क्या कह रहा है, यीशु पास है और उसको क्या कह रहा है, उसको ताने दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो डाकू है, अभी उसका देखें कि वो क्या करता है। कलाम में लिखा है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन
इसने कोई भेजा काम नहीं किया। उसको यीशु की पाकीज़गी पर इत्तेफाक था कि इसने कोई भेजा काम नहीं किया। और कहता है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, उसका ईमान देखे, उसका इकरार देखे। उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने इकरार किया खुदा यीशु मसीह के सामने अपने गुनहगार होने का, अपनी सजा के वाजिबी होने का उसने इकरार किया। और यीशु भी चुप ना रहा और उसके लिए कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ। जब आप चुप रहेंगे यीशु भी चुप रहेगा, जब आप बोलेंगे फिर यीशु भी बोलेगा। और इस डाकू के फिरदौस में जाने का ऐलान खुदा यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। इसकी निजात का ऐलान किसने किया? खुदा यीशु मसीह ने किया है। और खुदा यीशु मसीह आज भी जिंदगियों और घरानों में शिफा और मौजज़ात करके हकीकी निजात को साबित करता है, हकीकी निजात का ऐलान करता है कि फलां शख्स हकीकी निजात याफ्ता है, फलां जो